کہ اللہ تعالیٰ نے واپسی پہ کہا کہ تحفہ لیتے جائیے ہمارے پاس سے، اور وہ یہ 50 نمازیں ہیں یہ ہم نے آپ کی امت کے اوپر فرض کی. آپ لے کے تشریف لے آئے. نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف کرتے. انہوں نے پوچھا کہ سناؤ بھائی کیا چیز ملی وہاں سے؟ وہاں میں سے یاد کی لبن. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے 50 نمازیں. انہوں نے کہا کہ آپ یہ حکم لے کے آ گئے؟ ہاں. انہوں نے کہا بابا مجھے تجربہ ہے یہ نہیں پڑھی جائے گی تمہاری امت سے. پھر واپس جاؤ. آپ پھر واپس کی چیز لے گئے. پھر وہاں گئے اللہ سے جا کے کہا. ان کا تجربہ کر دیا. چھوٹ ملازہ فرماؤ نا اس میں آدھی ہو گئی. پھر تشریف لائے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ 25 کا کہنے لگا بابا نہیں پڑی جائے گی. پھر گئے کچھ پھر کمی ہوئی. پھر آئے انہوں نے پھر بھیجا 14 ہو گیا ہے. پھر آئے وہ گھرتے گھرتے 5 رہ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اب 5 رہ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ بھی نہیں پڑی جائیں گی. آپ نے کہا کہ اب تو مجھے شرم آتی ہے. کے بعد آپ سوچیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا رہ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معذرت بچے نظر آتے ہیں ان کے سامنے کہ وہ. اور پھر رسول اللہ کا خدا اس قسم کے رسول یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام. آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ. اور بات بھی آ جا سکتی. سورہ یوسف میں ہے کہ آپ قید میں تھے جب وہ خواب کی بات جا کے سنائی ہے قیدی نے تو فرعون نے یہ کہا, بادشاہ نے یہ کہا کہ اسے لاؤ ہم اس سے اپنا مقرر بنائیں گے. بہت ممتاز شخص نظر آتا ہے. وہ آیا ان کے پاس اور آپ سے ہم سے کہا کہ آپ تشریف لے جائیے. بادشاہ کہتا ہے میں آپ کا مقرر بناؤں گا. یہاں قرآن کریم نے بتایا ہے کہ ایک نبی کا طرف سے کتنا بلند ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نبی کی یہی شان. آپ نے کہا کہ اس سے کہو کہ اگر مجھے جیل سے باہر نکالنا ہے میرے مقدمے کی دوبارہ تحقیق کرائے. تحقیق کے بعد اگر میں بے گناہ ثابت ہوں پھر میں باہر آؤں گا. بادشاہ کے رحم کی بنا پر گناہگار کی حیثیت سے جیل خانے سے باہر نہیں آؤں گا. اور آپ کے بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد کہا کہ اگر میں حضرت یوسف کی جگہ ہوتا تو فوراً آ جاتا تھا. آپ سوچیے تو صحیح. میں کہہ دے رہا ہوں کہ ان کی سازش میں کیا کیا ہوا ہے. حضور کا مقام کہاں رکھا ہوا ہے. اپنے یعنی ان کے نزدیک تو وہ اپنے انبیاء بنی اسرائیل تھے نا. ہمارے نزدیک تو وہ سارے ایک ہیں. اپنے انبیاء کا مقام اونچا کرنے کے لیے آپ کا مقام یہ کرنے کے لیے
اپنے ہم کتابوں میں یہ کچھ نہیں کیا ہوا ہے، آج کی کتابوں کے اندر یہ کچھ درج کیا ہوا ہے۔ عزیز عالمان، جب تک آپ کی ان کتابوں سے اس قسم کی ان وضعی روایات اور تاریخ کے واقعات کو الگ نہیں کیا جائے گا، نہ دین اپنی اصلی شکل میں آئے گا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مقام دنیا کے سامنے آئے گا۔ نہ دین اپنی اصلی شکل میں آئے گا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مقام دنیا کے سامنے آئے گا۔ میں سچ کہتا ہوں آپ سے، ان کی اگر روایات سے یہ چیزیں نکال دی جائیں، خالص قرآن کی روشنی میں حضور کی سیرت طیبہ کو مرتب کیا جائے، آپ دیکھیے گا کہ ساری دنیا کی نگاہیں حضور کی بارگاہ میں جھکیں گی۔ مصیبت تو وہاں ہمارے یہاں آتی ہے کہ آپ کے ہاں کی سیرت، آپ کے ہاں کے صحابہ کی تاریخ ان وسیع روایات کی بنا سے مرتب ہوئی ہے، اور وہ ایسی اس کی شکل سامنے آتی ہے، آنکھیں جھک جاتی ہیں ان لوگوں کے سامنے۔ لیکن کتنا گہرا ہے یہ جادو ان لوگوں کا کہ آج بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صاحب حضور کا احترام اور عظمت اس کے معنی ہے کہ اس قسم کی روایات کو سچا سمجھا جائے، اسے کہا جاتا ہے یہ منکر شان رسالت ہے۔ جو ان کو صحیح مانتے ہیں انہیں کہتے ہیں وہ ہے شان رسالت کے ماننے والے۔ فرق کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا فرق، جو کہے آپ کا حسن کرشمہ خاص کرے، یہ منکر شان رسالت اور یہ ان روایات کو ماننے والے شان رسالت کے موسم مقصد اکثر کی بات عزیزہ نے مانتے رہی۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ ایک سازش کے ماتحت آپ کے ہاں یہ روایات بنی، اور وہ آپ کے ہاں کی کتابوں کے اندر ہے۔ بخاری چیز کے بھی اندر اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ بخاری شریف کی کسی ایک حدیث کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیجیے انکار نہ کیجیے، یہ کچھ کیجیے، اسی مہینے کے پرچے میں لکھیے کہ وہاں کوئی معبد مسجد نہیں تھی، اسی مہینے کے درس میں کہیے کہ وہاں مسجد تھی، رسول اللہ نے وہاں جا کے نماز پڑھی تھی۔ یہ ہے عزیزان ایمان آپ کے ہاں کی مسجد اقصی صلی اللہ۔ پھر میں عرض کر دوں، بات مسجد کی نہیں میرے نزدیک تو وہ پورا علاقہ جو ہے، اس علاقے میں یہودیوں کا تسلط جو ہے وہی غاصبانہ ہے پورے کا پورا۔ مسجد تو اس کے اندر آ جاتی ہے، سوال نہیں، لیکن تاریخی حیثیت سے جو کچھ آپ کے سامنے یہ چیز آئی تھی اس میں میں نے عرض کیا خاص ایک سازش ہے جس کے نتیجے میں آپ کے یہاں یہ چیز آئی۔ سوال کیا گیا ہے جب زکوٰۃ کی شرح مقرر ہو چکی ہے تو قرآن شریف کی آیت قل العفو کو سند پیش کر کے آپ اس شرح سے زیادہ کس طرح سے لے سکتے ہیں؟ پہلی چیز تو عزیزان من یہ کہ زکوٰۃ کی یہ شرح قرآن میں تو مقرر ہوئی نہیں، کہیں ذکر ہی نہیں ہے اس کی۔ سوال یہ رہ گیا کہ شرح مقرر ہوئی ہو تو اس سے زیادہ قرآن کریم میں یہ ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یہ پوچھتے ہیں کہ کس